اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین محمد وعلى محمد وعسر اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر۔ حضران طلاب و طالبات تمام عزیزان، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی جس میں خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اعمال جو انسان انجام دے، اعمال کو انجام دینا ایک وقت کو آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو بچا کے رکھنا بڑا سخت مرحلہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے ہے، اس کے ساتھ ہے، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی برے کام کے ہی ذریعے سے اس کو خدا کی نافرمانی پہ لے کے جائے۔ کتنے ہی جگہ اور دفعہ دیکھا گیا ہے کہ شیطان اچھے کام کرا کے بھی خدا سے دور کرا دیتا ہے۔ شیطان انسان سے اچھے کام کرا کے بھی خدا سے دور کرا دیتا ہے، لہذا شیطان کیونکہ انسان کا پیدائشی دشمن ہے، ہمیشہ کا دشمن ہے، لہذا انسان کو کبھی بھی، ہم سب کو کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس وقت شیطان سے محفوظ ہیں، کیونکہ شیطان کے جو تیر ہیں وہ ہر وقت ہر جگہ انسان کے پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ دین اسلام میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ نیت پہ۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا اوپر سارا دار و مدار، نیتوں کے اوپر سارا دار و مدار تمام اعمال کا۔ دین اسلام میں چاہے جو عمل ہو، جتنے بھی خداوند عالم کی اطاعتیں ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سب میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ خداوند عالم نے تمام کام جو مانگے ہیں انسان سے، ان سب میں اخلاص کو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، کوئی عمل۔ جیسا کہ اس آیت میں کیا کہا خداوند عالم، کیا کہہ رہا ہے؟ اخلاص کے مقابلے میں جو ایک صفت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ خلوص کے مقابلے میں ریاکاری۔ ریاکاری۔ انسان کتنا عجیب گھاٹے میں ہے وہ انسان، کہ انسان اعمال بھی انجام دے اور قیامت میں پھر بھی ان کا کوئی اسے صلہ نہ ملے۔ تو یہ سب سے سخت مرحلہ ہے انسان کے لیے کہ وہ زندگی بھر نیکیاں بھی کرتا رہا، طاعتیں، بندگی، عبادات سب انجام دیتا رہا، لیکن وہ سب کی سب بیکار۔ ایسا ہو گیا جیسے کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ تمام نیکیاں تو انجام دی، لیکن اس طریقے سے انجام دی کہ جیسے چھلنی کو پانی میں ڈال کے پانی کو بھرنے کی کوشش کی۔ چھلنی جانتے ہیں؟ چائے آٹا چھاننے کی چھلنی، چائے چھاننے کی چھلنی، جی الگ الگ چھلنی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چھلنی میں کبھی پانی رکا ہو؟ جی نہیں۔ لہذا اس طریقے سے جب انسان زندگی بھر نیک اعمال انجام دیتا ہے، بعضی وقت قیامت میں لیکن جب وہ جا کے دیکھے گا تو اس کے ہاتھ میں جب حساب کتاب کا نامہ آئے گا، بائیں ہاتھ میں آئے گا، پھر وہ جب اس اعمال نامے کو دیکھے گا، آپ نے آیات بھی ہے، سنا بھی ہوگا، روایتوں میں بھی ہے، قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ نامہ اعمال کو دیکھ کے چونک جائیں گے،
گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور کیا کہیں گے، پروردگار ما لی ھذا الکتاب، یہ حساب کتاب کس کا ہے، یہ میرا تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو بہت سی نیکیاں انجام دی تھی وہ میں اس میں نہیں پا رہا ہوں، کہاں ہے، اس میں نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نامہ اعمال دیکھیں گے کہ پروردگار مالی حاضر، یہ کس کا ہے، ان کا بھی یہی حال ہوگا کہ بہت سی ایسی نیکیاں تھی جو انہوں نے کبھی کی نہیں تھی، لیکن ان کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گی، ان کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گی۔ تو وجہ کیا ہے ایسی کون سی چیز ہے جو یہ انسان بیچارہ زندگی بھر نیکیاں انجام دیتا رہے، کار خیر انجام دیتا رہے، غریبوں کی مدد کرتا رہے، ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا رہے، کسی کا کام لگوا دیا، کسی کی جاب لگوا دی، کسی کی شادی لگوا دی، کسی کی شادی کرا دی، تمام زندگی بھر نیکی انجام دیتا رہا، لیکن قیامت کے دن جب دیکھا تو نامہ اعمال میں ان میں سے کوئی بھی نیکی موجود نہیں تھی۔ جی گھبرا جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کچھ کام انجام دیں ہم، جی، اور پھر بھی کچھ نہ ہو تو کیسا لگے گا، کبھی کر کے دیکھیے گا کیسا لگتا ہے کوئی ایسا کام کہ جس کا سب کچھ ساری زحمت اٹھانے کے بعد بھی کچھ نہ ہو۔ جی ایک حقیقی واقعہ ہے، اتفاق سے لوگ مثال دیتے ہیں، وہ واقعہ اتفاق سے کسی اور کا نہیں، میرا ہی ہے۔ بچپن میں کوئی وجہ تھی، چھوٹا تھا تو نل کا پانی، نل خراب ہوا تو مجھے مسجد میں سے پانی لانے کو کہا، بڑی دل سختی کے ساتھ، اس ٹائم میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیا تھا، میں بالٹی لے کے گیا بڑی دل برداشتہ، اور بڑی ایسا جیسے مجھے زبردستی میرے ساتھ کیا گیا۔ جی گیا، میں جانے کے بعد میں نے بالٹی بڑی بڑی زحمتوں سے لایا، لا کے میں نے عجیب سا غصہ کہیے یا کیا تھا، زوری غصے میں رکھ دی بالٹی، اب جب رکھی تو جھٹکے سے تو بالٹی گری تو سارا پانی بہہ گیا۔ جب سارا پانی بہا تو کیا خیال آیا، آج تک مجھے خیال آتا ہے کہ اتنی زحمت کی میں نے، گیا وزن اٹھا کے لایا، سب کچھ کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا، بہہ گیا، ہو مجھے پھر لانی پڑی بھر کے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایسا موقع ہر ایک کو نہ ملے جیسا مجھے موقع مل گیا، ایسے کاموں میں موقع مل جاتا ہے کہ چلیے غلطی ہو گئی، بہہ گیا سب کچھ، آپ کا عمل نیک عمل کیا ہوا ختم ہو گیا، آپ دوبارہ کر لیجیے، لیکن قیامت میں یہ آپشن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، قیامت میں یہ آپشن نہیں ہوگا۔ دیکھیے میں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، کسی اور کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، جب قیامت میں اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا حساب کتاب دیا جائے گا، اور وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے فلاں کی شادی بھی کرائی تھی، فلاں کا ایڈمیشن بھی کرایا تھا، فلاں کے ساتھ میں خوش اخلاقی سے بھی ملا تھا، جی میں نے غریبوں کی مدد بھی کی تھی، میرے زندگی کا ایک لمحات میں سے ایک لمحہ، ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب کرونا جیسی بیماری بھی پھیلی تھی، خدا نے مجھے نواز رکھا تھا، اس لیے میں نے کرونا کے حالات میں بھی غریبوں کی خوب مدد کی، مجھے نیکی کرنے کا موقع ملا، سب کچھ کیا، لیکن جب قیامت میں حساب کتاب دیکھے گا وہ بائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے اعمال نامے خراب ہوں گے ان کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا، بائیں بائیں۔ ہاتھ میں۔ اب وہ جب دیکھے گا تو چونکے گا نہیں چونکے گا، آپ بتائیے، جہاں پر انسان کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہو اور وہ اشد ضرورت کو وہ چیز نہ ملے یا نہ ہو اس کے پاس، تو کتنا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، جی کاش یہ میرے پاس ہوتی۔ کیونکہ انسان جب کچھ کہیں جاتا ہے یا کچھ کرتا ہے یا ضرورت کے وقت کے لیے کوئی چیز بچا کے رکھتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے تو کام آتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے پھر اس چیز کی اہمیت کا۔ لیکن آپ سوچیں کہ میرے پاس ایک چیز ہے، بائی چانس وہ مس ہو گئی یا کھو گئی یا کچھ ہو گیا، مجھے ایک ایسا موقع پڑ گیا کہ مجھے اس کی اب بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، حالانکہ وہ معمولی سی چیز ہے، سستی سی چیز ہے، آسان سی چیز ہے، لیکن ضرورت کے وقت کام نہیں آ پائی، ملی مجھے، تو کیسا لگے گا؟ قیامت کے دن جب انسان کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں ملے گا، اسے قیامت سے زیادہ، روز محشر سے زیادہ انسان کو کہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی؟ کہیں نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی انسان کو یا مخلوقات خدا کو، انسانوں کو ہوگی، سب چیز کی ضرورت تو کب ہوگی؟ محشر، کیونکہ روزے محشر میں میں احسان۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں، آنے والا
نہیں جی نہ ماں باپ کے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد ماں باپ کے، نہ ماں باپ اولاد کے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے نہیں گا، ہے کیونکہ حالات ہی ایسے ہوں گے کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اب ایسے موقع پر وہ انسان جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے، وہ جب دیکھے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، ایک طالب علم ہے، اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا، اس سے پڑھا اور سنا بھی علماء سے، ممبر سے بھی سنا، جی آیا کون سی آیت ہے وہ؟ آیا نفر ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ، جی آیت ہے نا کہ تم میں سے ہر فرقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، خروج کیوں نہیں کرتے، اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں، دین میں علم حاصل کریں، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے معاشرے اور اپنے قبیلے اپنے گھر پہ آئے پلٹے تو انہیں لینذروا، ڈرائیں، انہیں ڈرائیں یعنی اللہ کے انذار کریں، انہیں ڈرائیں۔ تو یہ جب اس نے سنا اس بات کو اور اس نے دیکھا کہ واقعا اللہ نے ہمیں نکلنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، وہ یہ پڑھ کے سن کے علماء سے علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت سن کے وہ نکلا، گھر بار چھوڑ کے نکلا، اپنے بچپن کو کی جو نیڈ ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، بچپن میں ہر کسی کو کھیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر ہر وہ چاہتا ہے کہ میں گھر رشتہ داروں میں بھی شریک ہوں، خوشیوں میں، جی ہر جگہ، تو ان سب کی قربانیاں دیتے ہوئے وہ راہ خدا میں، جیسے آپ لوگ سب نکلے ہوئے ہیں، جی آپ یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر پہ کسی کی رشتہ داروں میں شادی ہے، سب خوش ہیں، یا کچھ تہوار آتے ہیں تو سب یاد آتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں یہ سب قربانیاں دے کر نکلے ہیں، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، تفقہ حاصل کرنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ خود کی اصلاح کر سکیں، اور پھر پلٹنے کے بعد اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی اصلاح کر سکیں۔ تمام قربانیاں دینے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد، ساری قربانیاں دیتے دیتے ایک حد تک پہنچنے کے بعد، اور پھر وہ قیامت میں جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو تو کیسا لگے گا؟ کہا کیا ہوا ان نیکیوں کا؟ کیا کہا اس آیت میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، جی کالذی ریاء الناس، کیا ہے؟ کالذی ينفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو باطل اور ختم نہ کرو، بالمن والعذا، احسان جتا کر اور اذیت دے کر، کس طریقے سے؟ جس طریقے سے کالذی ينفق مالہ، اس انسان کی طرح کہ جو اپنے مال کو انفاق تو کرے، راہ خدا میں خرچ تو کرے، لیکن ریاء الناس، ریا لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں کے جو بس لوگ دیکھیں اور دیکھ کر یہ دیکھیں، ارے واہ دیکھو کتنے نیک آدمی ہیں، جی اور یہ کون ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کون ہے وہ؟ یہ وہ ہے کہ جو نہ تو خدا پہ ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پہ، جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اعمال انجام دیتا ہے، جی وہ کون ہے؟ وہ نہ تو خدا پہ ایمان ہے اسے، اور نہ ہی قیامت پہ، اس لیے کہ قیامت پہ اگر اسے ایمان ہوتا، اللہ پہ ایمان ہوتا تو قیامت پہ بھی ایمان ہوتا، قیامت پہ ایمان ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ اگر میں یہاں نیکیاں کروں گا تو ان انسانوں سے، انسان کتنا بڑا بدلہ دے سکتے ہیں مجھے نیکیوں کا، خدا سے بڑا دے دیں گے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں نیکی انجام دوں، وہ اچھے کام کروں، لوگ دیکھیں مجھے، لوگ کتنا بڑا اجر دے دیں گے، لوگ تو ابھی تم لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انسان کہ آج دنیا بھر کی ساری نیکیاں اس کے ساتھ کر دو، پیچھے کل کو تمہیں گالی بکیں گے، تو حقیقی جو ہم نے نیکی انجام دی ہیں، کیا خداوند عالم سے بہتر اور برتر اجر دے سکتا ہے کوئی؟ اور اگر کوئی انسان لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، خدا پہ ایمان نہیں ہے، جی تو آج جو یہ انسان آ کے ہم یہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کس لیے؟ میں اب جاؤں گا پبلک میں، بڑا سا 12 میٹر کا ایک امامہ ہوگا میرے پاس، میرے پاس ایک بہترین سی ابا قبا ہوگی، اور اب میں لوگ میرا احترام کریں گے، ارے آئیے آئیے ملا جی آئے ہیں، مجتہد صاحب آئے ہیں، آیت اللہ آئے ہیں، علامہ صاحب آئے ہیں، پھر
پھر انہیں خوشی ہوگی اگر کوئی علامہ کہہ دے، بھول جائیں گے بالکل جی، کیونکہ انہوں نے صرف نیت ان کی کیا بس لوگ دیکھیں گے، کیا اللہ پہ ایمان نہیں تھا کہ اللہ جو قربانیاں ہم نے دی ہیں راہ خدا میں دین الہی کے لیے، کہ اللہ اس کا بہترین اجر دے گا؟ اللہ اور کیا اجر چاہتے ہو؟ فرشتے کوئی بیکارہ ناکارہ تھوڑا ہی ہیں جن کا کام کچھ بھی نہیں ہے، بس ہر فرشتے کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے جی۔ یا انہوں نے وہ خالی تھے تو خدا نے کہہ دیا چلو بھائی تم خالی ہو، چلو چلو ذرا ان کے نیچے پر بچھا دو؟ نہیں بھائی، فرشتے فری نہیں تھے، خالی نہیں ہے، یا کہ کچھ کام ہی نہیں ہے تو چلو ان کے نیچے پر بچھا دو۔ یہ طالب علم کی ایک فضیلت ہے، کسی ایک کے کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ فضیلتیں، کہ جب کوئی طالبہ یا طالب علم راہ خدا میں دین الہی حاصل کرنے چلتا ہے تو قدم قدم پہ فرشتے اس کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتے کوئی محدود ہیں؟ کتنے ہوں گے فرشتے، ہم گن لیں گے؟ تو یہ راہ خدا میں نکلنے، ہم بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم زبردستی مدرسے میں ہو گئے، گھر والوں نے بھیج دیا یا کیسی بھی صورت میں آ گئے، ہم نہ شادی میں جا سکتے ہیں کسی کی، نہ ہم تہوار پہ گھر ہیں، ہم کیا ہوگا ہمارا، پتہ نہیں، دل مایوس ہیں۔ نہیں بھائی، خدا پہ ایمان ہے نا، خدا پہ ایمان ہے نا، ایمان ہے تو خدا اس سے بہتر کیا چاہیے کہ تمہاری فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتوں کے پر کوئی ایکسٹرا تھوڑا ہی تھے کہ جو آئیے آپ میں آپ کے نیچے بچھا دوں، آئیے آئیے، یا کچھ الگ سے نہیں، یہ صرف علم دین حاصل کرنے راہ خدا میں جو نکلے ہیں اس راستے کی، اس مکتب کی یہ فضیلت ہے کہ اس پہ جب آپ چلیں گے تو فرشتے آئیں گے، آ کے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے، استغفار کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب برائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے، شیطان کہاں پہ کام لاتا ہے اپنا؟ جب کوئی انسان اچھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، شیطان کسی برے راستے پہ نہیں ملے گا آپ کو، اسے معلوم ہے یہاں تو جو آ گیا وہ برائی ہے۔ شیطان کہاں ملے گا؟ ہر اچھی جگہ پہ ملے گا، وہ آئے گا آپ کو بہکائے گا، آپ کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، طرح طرح کی باتیں ذہن میں لائے گا، آپ کو بدظن کرے گا علم سے، علم دین سے، اساتید سے بدظن کرے گا، بھڑکائے گا آپ کو اندر سے، فتنے پہ ابھارے گا کہ کسی صورت سے یہ اس لائن سے ہٹے، کیونکہ جتنا خطرہ اسے عالم سے ہوتا ہے اتنا کسی چیز سے خطرہ نہیں ہوتا شیطان کو۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے جتنے بھی اعمال، سورہ اخلاص آیہ اخلاص کے نام سے سورہ بینہ کی آیت ہے، سورہ بینہ کی آیت ہے جس کو نام ہی اس کو کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ اخلاص، آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت سے خداوند عالم نے دین میں ہمارے اوپر چیزیں فرض کی ہیں، ان تمام احکام اور عبادات کی اصل اور بنیاد بتا دی کہ اس کے ساتھ چاہیے، ورنہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور اس عمل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا عمل جتنی بڑی زحمت کے ساتھ انجام دے لیجیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر خلوص نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ دین قیم ہے جی۔ اللہ نے کیا کہ وما امروا، انہیں حکم، تمہیں حکم نہیں دیا گیا جی، انہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، فقط اگر حکم دیا گیا ہے تو کس چیز کا؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ آیت آپ کو ملتی جلتی لگ رہی ہے نا، کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر فقط اور فقط عبادت خدا کے لیے خلق کیا ہے۔ اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ مخلصین لہ الدین حنفاء، خلوص کے ساتھ، اس میں ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو ایسا کہ ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے، پتہ لگا کہ ہم جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے رکوع 1 سیکنڈ کے ہوتے ہیں، اور جب دیکھا پبلک ہے تو ہمارے رکوع لمبے ہو گئے۔ کہاوت، وہ واقعہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، بہت سنا ہوگا کہ ایک انسان تھا، اسے ریاکاری کی عادت تھی، عبادتیں کرتا تھا، لیکن اسے ایک دن خیال آیا کہ میں کیوں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، میں کیا کروں کہ میں اس سے بچوں، کیونکہ ریاکاری کے ساتھ انجام دیا ہوا ہر چھوٹے سے لے کے بڑا عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ ہر چیز میں خلوص مانگا ہے۔ خلوص کا اپوزٹ ہے ریاکاری، ریاکاری اتنا ہی برا گناہ ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا دوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
देखिए اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. यानी रियाकारी को शिर्क कहा गया है, रियाकारी को शिर्क कहा गया। रियाकारी का मतलब जानते हैं? रियाकारी कहते हैं कि हम किसी अमल को, जरूरी नहीं है वो कोई इबादी अमल हो, कोई भी अमल हो, चाहे वाजिब अमल, चाहे मुस्तहब अमल, चाहे दुनियावी अमल, जी गैर दीनी अमल जो होता है, यानी दीन से उसका मतलब नहीं है वैसा मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, ठीक है कर रहा हूँ, ठीक है, हालांकि इस्लाम में इसकी भी ताकीदात है, उसमें मैं उस अमल को इसलिए अंजाम दूं, मेरे जहन में कहीं ना कहीं दिल में ये बात हो कि लोग मुझे देखेंगे तो मुझे बड़ी तारीफ होगी मेरी, देखेंगे कितनी अच्छी करात से नमाज पढ़ता है, कितना अच्छा रुकू लंबे लंबे करता है, देखो इबादतें भी करता है, वाजिबात भी अंजाम देता है, मुस्तहब है, घर के सारे काम भी करता है। मैंने क्या कहा, शैतान बुरे कामों के जरिए से अल्लाह से दूर नहीं करता है, अच्छे कामों के जरिए से भी दूर कर देता है। अच्छे कामों में आपके दिलों में रिया डाल देगा वो, अच्छे कामों में पता लगा जो काम हम रोज उठ के कर रहे हैं, सुबह घर के वालों के लिए नाश्ता बना रहे हैं और झाड़ू सफाई कर रहे हैं और बर्तन भी धो रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही लड़के मसलन लड़कों की जिंदगी में भी तमाम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज को उसके अंदर गुरूर डाल देगा वो कि लोग कहेंगे देखो कितना अच्छा काम करने वाला है। उसके जहन में जहां ये ख्याल आ जाए कि लोग मेरी खूब तारीफ करेंगे कि देखो घर का सारा काम संभालता है लड़का और ये लड़की, या मिसाल के तौर पर ये देखो कितने अच्छी नमाजें पढ़ता है, कितने अच्छे जब देखो इस हालत में बिल्कुल जैसे कि ताकि वो जाहिर करे, जरूरी नहीं है कि अमल में रियाकारी हो, अमल के नतीजे में भी रियाकारी होती है। पता लगा रोज क्लास में आ रहे हैं इस तरीके से कहीं ताकि लोग समझे इसे नींद आ रही है और इसने रात जाग के गुजारी है, नमाज शब पढ़ी है इसने, इसने ये रियाकारी है। वो इस तरीके से अपना हुलिया बना के सामने आता है लोगों के कि नींद से देख के क्या क्या बात रात जागे था, हाँ वो जरा नमाज शब में थोड़ा सा लंबा हो गई थी, ठीक है। या मिसाल के तौर पर आएंगे ऐसा जैसे भूख से चेहरा पीला हो गया है, भूखे प्यासे हैं, ताकि ये जाहिर करे कि भाई क्या बात सब खैरियत, तो हाँ बस में रोजा है जी, तो ये रियाकारी है। और जहां ऐसा होगा क्या होगा कयामत के दिन, माली हाजल किताब, परवरदिगारा ये हिसाब किताब किसका है, कोई अमल तो है नहीं, मैंने तो रोजे भी रखे थे माह शाबान और रजब के, कहाँ है वो, क्योंकि वो, और इसे शिर्क कहा गया है। खुदावंद आलम कयामत के दिन कहेगा, क्या कहेगा कि जाओ, जब पूछेगा ना कि परवरदिगार ये मैंने कहा है, तो जाओ उसी से ले लो जिसके लिए तुमने किया था, मेरे लिए थोड़े किया था। तुम लोगों ने कोरोना में मदद की थी जी, 1 दर्जन केले थे, 2 दर्जन लोग थे फोटो खिंचवाने के लिए, अस्पताल में बांटने के लिए, तो किसके लिए, क्या फिर वो फेसबुक पे डालने के लिए था, स्टेटस पे लगाने के लिए था कि आज हमने फला हॉस्पिटल में केले बांटते हुए, 1 दर्जन केले बांटने के लिए 2 दर्जन लोग फोटो खिंचवाते हुए बस जी। तो इससे कितने गुना है, एक तो शिर्क है, ये शिर्क जानते हैं आप, कुछ हर गुना बख्शा जा सकता है, शिर्क नहीं बख्शा जा सकता जी। तौबा करेंगे हर गुना, लेकिन मैंने फला की शादी कराई थी, शादी तो करा दी थी, लेकिन वो कितने 70,000 जगह बैठ के ये भी तो कहा था अरे मैंने फला की भी शादी करा दी थी, वो बेचारा जिसके घर की शादी कराई थी, जिस गरीब के घर में जिस गरीब की शादी कराई थी, उस गरीब को पब्लिक के सामने अरे अरे आपकी तो मैंने शादी वादी भी, आपकी बच्ची की शादी कराई थी, वो बेचारा कितना एहसास होता होगा उसे पब्लिक में कि कोई इंसान है ऐसा जो जिसे तकलीफ ना हो इस बात को लेकर, गरीब होना क्या वो पैदाइश से उसकी तमन्ना अपनी आरज़ू के तहत अपनी खुशी के साथ गरीब है वो, या हालात ने तोड़ रखा है, उसके हालात का मजाक बनाया जाए, तो ये मोमिन को तकलीफ देना भी है ना, इसका अलग से गुना। पता लगा दुनिया भर में नेकियां भी की, उसका अज्र तो क्या मिलता, अजाब और मिल रहा है, शिर्क का मिल रहा है, और ये मोमिन को तकलीफ देने का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जताकर और अजियत देकर अपनी नेकियों को बर्बाद ना करो जी। उस इंसान की तरह के जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल इन्फाक करता है, जो ना तो खुदा पे ईमान रखता है ना कयामत पे। अगर हमें खुदा पे वाकई ईमान है
تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہمارے اعمال سے، ہماری رفتار و کردار اور باڈی لینگویج سے الگ پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ خدا کو اور روز حساب کو جانتا ہے اور مانتا ہے۔ اگر یہ نیکی کرے گا تو بندوں سے کوئی بندہ کتنا اجر دے دے گا ہمیں، کسی نیکی کا بدلہ کتنا دے دے گا، ہماری احترام کر لے گا، ہمیں ایک بڑا عہدہ دے دے گا، بس خدا سے پوچھو، خدا 10 برابر 100 برابر، یہاں تک کہ یہ کہا گیا جیسی نیت ہوگی اسی کے حساب سے خدا بڑھاتا چلا جائے گا اس کے اجر کو۔ خدا سے بڑا اجر کوئی دے سکتا ہے؟ ہم نے کسی کی پڑھائی میں مدد کر دی، مباحثے میں، مطالعے میں مدد کر دی، درس سمجھ جانے میں مدد کر دی، تو اس لیے نہ سوچنا کبھی کہ میں نے اگر کسی کی مدد کی یا سمجھانے میں مدد کی تو اب یہ جو ہے وہ سب جگہ کہیں گے جا کے کہ یہ بہت مدد کرتا ہے پڑھائی میں، اب لوگ مجھے بہت مانیں گے مثلا، قدر صاحب کو یہ تو بہت طریقے سے سمجھاتے ہیں، سب کچھ کرنا نہیں۔ اگر جہاں میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ایسا ہوگا تو یہ گویا کہ میں خدا کے لیے انجام نہیں دے رہا، مجھے خدا پہ ایمان نہیں ہے، خدا کے اجر پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، قیامت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہے جتنا کہتا رہوں میں قیامت کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کو بھی مانتا ہوں، اگر اللہ قیامت پہ ایمان تھا تو پھر نیکی کر کے ایسے ہو جانے تھے جیسا کہ روایات میں ہے کہ نیکی ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ جی یہاں پورے فیس بک پہ شیئر ہو جاتے ہیں، فلاں اسپتال میں کیلے بٹتے ہوئے، جی فلاں مدرسے میں طلاب کے ساتھ یہ نیکی کرتے ہوئے، یہ بانٹتے ہوئے، آج سنترے کھلا دیا، آج یہ ہم نے یہ کر دیا فلاں مدرسے میں۔ کیا اتنا کمزور ایمان ہو گیا خدا پہ؟ خدا پہ بالکل، کیا خدا کی قدرت پہ خدا ہمیں کیا دے سکتا ہے اس پہ بالکل بھروسہ نہیں رہا ہمیں، اور اب پھر بہانے یہ لگ دیتے نہیں مولانا ہم تو خدا کے لیے ہی کر رہے ہیں، وہ تو بس ہم تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اس لیے کر رہے ہیں، ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بھی آگے آئیں اس کاموں میں، نیکی میں۔ وہ لوگوں کو کسے نیکی کے لیے آگے لانا چاہ رہے ہو جن کے لیے آیات و روایات کافی نہ ہوئی ہو آگے آنے کے لیے نیکیوں کے لیے؟ تمہارے فیس بک پہ فوٹو ڈالنے سے لوگ تمہیں دیکھ کے نیکی کریں گے؟ تمہیں دیکھ کے نیکی نہیں کریں گے، تمہیں دیکھ کے تمہاری طرح دکھاوا کریں گے صرف، اور کچھ نہیں کہ میں اس نے یہ کیا میں 2 اسپتال میں کیلے بانٹ کے آؤں گا چلو۔ اور اگر کوئی یہ بہانہ لے آپ سے کہ ہم تو لوگوں کو تشویق پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹس پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تشویق دلانے کے لیے آیات اور روایات اور معصومین کی احادیث کم ہے کیا؟ سیرت کم ہے کیا؟ اور جن کو معصومین کی سیرت نیکی کرنے کے لیے آگے نہ لا سکے تو تمہارا اسٹیٹس تو کبھی نہیں لا سکتا، وہ ریاکاری میں بڑھا سکتا ہے ان لوگوں کو اور کچھ چیز میں نہیں۔ جی لہذا چھوٹے سے چھوٹا کام، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بعض لوگوں سے بھی کہا تھا کہ جو کام ہمیں روزمرہ کے کرنے ہی ہیں کتنا اچھا ہو کہ ہم اس کو اللہ کے لیے کریں۔ ہمیں صبح اٹھ کے منہ برش کرنا ہوتا ہے، قربت اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ کام جو آپ کے خود کے روزانہ کے ہیں وہ بھی اگر آپ اس کو نیت میں کر لیں، میں گھر کی صفائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یا کر رہا ہوں میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو جا، یہ سارے کام اگر پھر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ وہ کام جو واجب نہیں تھے، نارملی برش کرنا کوئی واجب تھوڑا ہی تھا، جھاڑو لگانا کوئی واجب کام تھوڑا ہی تھا، برتن دھونا کوئی واجب کام تھوڑا ہی تھا، اللہ اس پہ بھی اجر دے دے گا۔ اللہ تو بہانہ دیکھتا ہے کہ کوئی بہانہ تو میرا بندہ کوئی کام تو کرے جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے کہ اللہ بس جتنے اعمال کثرت سے انجام دیں گے تبھی راضی ہوگا، اللہ تو ایک اتنی سی بات سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ تم نے ایک راستہ چلتے ہوئے ایک اینٹ کو اس لیے ہٹا دیا تھا کہ کسی اللہ کے بندے کی ٹھوکر نہ لگ جائے، اس نیت سے آپ نے چپ چاپ اس اینٹ کو ہٹا دیا تھا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو اس لیے تھوڑی کہا ہے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ معمولی معمولی بات پہ ایک چھوٹا سا کام اینٹ ہٹا دیجئے کہ یہ کسی کو اذیت نہ ہو، جی کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ آرام کا ٹائم ہے، مجھے پڑھنا ہے لیکن رات زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا میں لائٹ نہ جلاؤں، بندگان خدا سو رہے ہیں، میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں مثلا، میں شور نہ مچاؤں تاکہ آرام کا ٹائم ہے مثال کے طور پر۔ تو آپ اللہ کو چھوٹی کیا کہتے ہیں سب سے جلدی راضی ہو جانے والے اللہ کے لیے، اس لیے کہہ رہے ہیں کثرت اعمال اللہ کے ہاں مین نہیں ہے، کیفیت اہم ہے کہ تم نے وہ اعمال انجام دیا کس نیت سے، کس ارادے سے، کس طریقے سے انجام دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کسی کے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کو مت دیکھنا، جی ہو سکتا ہے وہ دکھانے کے لیے اسے عادت پڑ گئی ہو۔ میں نے واقعہ بتایا نہیں کہ ریاکار تھا، اس نے سوچا کہ ایک مسجد ہے شہر سے باہر
پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک عابد تھا، اس نے دیکھا کہ چلو میں ریاکاری سے بچنے کے لیے لوگوں سے ہٹ کے انجام دوں میں بالکل، تاکہ کوئی دیکھے ہی نہ. گئے رات کی تاریکی میں کہ ایک مسجد ہے وہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، میں وہاں جا کے پڑھوں گا. گئے بیچارے رات شہر سے باہر اس کھنڈر مسجد میں جا کے انہوں نے رات میں نماز پڑھنا شروع. ابھی نماز پڑھنا شروع کی تھی، بارش کی رات تھی، طوفانی رات تھی، بارش تیز ہو گئی. اب انہیں پڑھتے پڑھتے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، تو انہیں لگا کہ کوئی شخص آیا ہے رات کی تاریکی میں بارش سے بچنے کے لیے. اب انہوں نے اسے دیکھ کے عبادتیں تھوڑی بڑھا دی، کیفیت تھوڑی بڑھا دی. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر رہے تھے، اب اعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ کیفیت بدل دی اپنی ساری اور لمبی کھینچ دیا. پوری رات انہوں نے ڈیوٹی لگائی، پوری رات عبادتیں کی کہ کوئی دیکھ رہا ہے. اب جب صبح ہوئی، روشنی بڑھی، اب جو ان کو نکلنے کے لیے مسجد سے چلے تو دیکھا ایک کالا کتا ہے جو بارش سے بچنے کے لیے مسجد میں گھس گیا تھا. انہوں نے سر پیٹ لیا اپنا کہ مجھ سے بدتر انسان اور کون ہوگا کہ میں نے پوری رات عبادت کی ایک کالے کتے کے لیے. جی کہ لوگ اس لیے ریا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا. کیا فرماتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں تم لوگوں کے لیے، میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. تم لوگوں کے گناہوں میں، اعمال میں اگر میں کسی چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے یہ چھوٹا شرک؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریا. پیغمبر فرمایا مجھے تم لوگوں سے بہت ڈر ہے اس مسئلے میں. یہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا، ریاکاری، دکھاوا. کہ لوگ، اور دکھاوا کب ہوتا ہے کہ میں جب اکیلے میں ہوں تو کچھ اور ہوں، دوسروں کے ہاں ہوں تو نماز میں اکیلے تنہائی میں پڑھتا ہوں تو میرا کیفیت الگ ہوتی ہے، کسی اور کے سامنے ہوتا ہوں پبلک میں تو کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. جی یا مثال کے طور پر اگر میں اکیلا رہنے لگوں کہیں تو میں ہو سکتا ہے نماز شب بھی نہ پڑھوں، مستحبات بھی انجام نہ دوں، لیکن جب پبلک میں ہوتا ہوں تو میں نماز شب میں بھی پابند ہوں. ہوتا ہے یہ. اور شرک سے جلدی سے اس سے ریاکاری، کیونکہ اتنا خطرناک عمل ہے اور اوپر سے اتنا خطرناک ہونے کے باوجود بھی بڑا سخت ہے اس سے بچنا، بہت ہی سخت ہے اس سے بچنا. اس لیے اسے شرک اصغر ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی عمل کسی اور کو دکھانے کے لیے انجام، کیونکہ جو خلوص سے عمل انجام دیتا ہے وہ پھر اس لیے انجام نہیں دیتا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، اسے فرق نہیں پڑتا کوئی میری تعریف کرے، میرا اللہ راضی وہ کافی ہے میرے لیے. کیونکہ شرک اتنا بڑا شرک، اسے شرک اصغر کہا گیا ہے. شرک اکبر تو وہی ہے جو نارمل شرک ہوتا ہے، یہ شرک اصغر ہے. شرک جو شرک خفی بھی کہلاتا ہے، شرک جلی، شرک خفی، پوشیدہ شرک. میرے دل میں کیا ہے آپ کو تو نہیں پتا نا. جی بعض ٹائم انسان یہ سوچتا ہے میں بڑا خوبصورت ہوں، بڑا ہینڈسم ہوں، بڑا لوگ میری تعریف کریں گے. تھوڑا سا ہر کام بہت سخت ہے بچنا، لیکن اتنا خطرناک مرحلہ ہے. بچنے کا طریقہ میں جلدی سے بتاتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں، باتیں بہت زیادہ تھیں. علاج اس کا یہ، کیونکہ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے. باتیں اور بھی کرنی تھی شرک کے بارے، اس کے ریا کے بارے میں، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ. علاج اس کا یہ ہے کہ ہم کیا کریں. سب سے پہلی بات تو ہم اپنا ایمان خدا پہ مضبوط کریں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہم ریاکاری سے بچیں گے. جی دوسرا، ہم اپنے اعمال کو چھپ کے انجام دیں. وہی نیکیاں اگر کرنی ہے تو ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے کو پتہ نہ لگے. یہ بتائیے مولائے کائنات علیہ السلام اور امام سجاد کے بارے میں زیادہ ملتا ہے، حالانکہ ہر امام کے ساتھ تھا یہ بات. راتوں کو نکلتے تھے، کاندھے پہ بوجھ ڈال کے غریبوں کی مدد کرتے تھے رات کی تاریکیوں میں. آپ لوگوں کو پتا ہے نا، سب کو معلوم ہے، کوئی ایسا ہے مسلمان جسے نہ پتا ہو؟ تو جو خدا رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے عمل کو اتنا مشہور کرا سکتا ہے، کیا ہمیں خدا پہ ایمان نہیں ہے کہ ہم رات کی تاریکیوں میں چھپ کے کسی کی مدد کریں گے تو اللہ ہمیں پہچانوا دے گا؟ انہیں بھی تو پہچانوایا. لیکن ہم اسٹیٹس کے محتاج ہیں کہ ہم اسٹیٹس لگائیں گے تبھی ہماری نیکی پہچانی جائے گی، فیس بک پہ ڈالیں گے. آپ اللہ کی راہ میں جائیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے.
کہ اللہ رات کی تاریکی میں بھی انجام دیے ہوئے عمل کو آپ کے ضائع نہیں ہونے دے گا. جی اللہ مطلب کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اللہ کو بندوں جتنا بھی نہ مانیں. کہ ہمیں بندوں پہ تو بھروسہ ہے فیس بک پہ کہ فیس بک ہمیں مشہور کر دے گی. اللہ جو قادر مطلق ہے اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں مشہور بھی کر سکتا ہے, ہمیں عزتوں سے بھی نواز سکتا ہے. اللہ جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے وہاں عزتیں دے دیتا ہے, اور جب ذلت دیتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ 7 کمروں کے اندر بھی چھپ جاؤ گے وہاں بھی ذلیل کر دے گا, کرنے پہ آئے گا. جی لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بچنے کا طریقہ ہے کہ اللہ پہ سب سے پہلی بات تو اللہ پہ ایمان مضبوط کیا جائے. دوسرا اس کے جو نتائج ہیں اس پہ غور و فکر کیا جائے کہ ریاکاری کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ سارے اعمال ختم. اوپر سے سارے یہ تو چلو ایک ٹائم کو یہ ہے کہ چلو ساری نیکیاں جو میں نے کی تھی وہ بیکار گئیں, نقصان ہوا, لیکن کوئی اور تو پلس میں نقصان نہیں ہوا, یہ سوچ لیتا. لیکن اس میں پلس میں بھی نقصان ہے. ایک تو نیکیاں کر کے وہ زحمت گئی, اوپر سے شرک کا گناہ, شرک اصغر کا, اوپر سے مومنین کو اذیت دینے کا, ان کے دل کو تکلیف دینے کا گناہ. تو کتنا برا وقت ہے یہ کہ انسان نیکیاں بھی کرے, وہ نیکیوں کا کوئی فائدہ بھی نہ ملے, پلس میں اور عذاب اور ملے. اس پہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو خود بخود ہمیں خیال آئے گا کہ ہمیں ریا نہیں کرنا ہے. دوسرا جی اس کو برطرف کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ریاکاری وجود میں آتی کب ہے. کب آتی ہے؟ یہ لالچ کی وجہ سے آتی ہے. تماکار, لالچی انسان زیادہ شکار ہوتا ہے ریاکاری کا. تو ہمیں لالچ کا علاج کرنا چاہیے. تما اور لالچ کا علاج کرنا. لالچی چاہتا ہے کہ ہر لالچ رہتا ہے اس سے میں مشہور ہو جاؤں, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل, اس کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا روایات معصومین کے اوپر توجہ کی جائے ریا کے بارے میں, کہ ہم ریاکاری کے بارے میں معصومین کی روایات دیکھیں کتنی سخت اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ان کو جب ہم غور و فکر کریں گے, اپنے آپ کو دیکھیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے اندر کم ہوتی چلی جائیں گی. اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل سے لے کے بڑے سے بڑا عمل صرف خدا کے لیے ہوگا, کسی بندے کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوگا. بندے کیا کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وعلی محمد وعجل فرج